مت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، بہت ساری اہم ترین خبریں ہیں، ساری چیزیں پیش کروں گا۔ سرخیوں کی تفصیلات میں گئے بغیر میں آپ لوگوں سے درخواست کر لوں کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، کر لیں، ہماری ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی، آپ لوگوں کی مضبوطی ہے اور آپ لوگ بہتر انداز میں جانتے ہیں کہ اس وقت ہماری ٹیم، جس میں میں خود بھی شریک تھا، وہ کوکنڈ سے لوٹے ہوئے ہیں پورے 48 گھنٹے کے سفر کے بعد۔ یہاں جو آپ لوگوں نے ہمیں امانتیں دی، ان امانتوں کو لوگوں تک پہنچانے کی کوششیں ہوئیں اور جتنا ممکن ہو سکتا ہے، بلکہ بہت ساری اشیاء ہم اپنے ہاتھوں سے نہیں بانٹ سکے، اس لیے کہ یہ تو اشیاء زیادہ تھیں اور ضرورت مند بھی بہت تھے، اور چونکہ کم وقت میں جتنا ممکن ہو سکتا ہے تقسیم آوری کے بعد بقیہ جو ہماری ٹیم وہاں موجود ہے، آواز گروپ کے نمائندے اور ان کے کارکنان، ان کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ناقابل بیان ہے ناظرین گرامی، یہاں کی بستیوں کے حالات اب آپ اندازہ ہو سکتے ہیں، جو آنکھوں سے دیکھتا ہے وہی محسوس کرے گا کہ گزشتہ کئی دنوں سے یہاں کے لوگ کس طرح بنیادی سہولیات سے محروم رہ کر کے جو ہے زندگی بتانے پر مجبور ہوئے تھے۔ ابھی بھی یہاں کی جو ہے راستوں میں آپ کو جو ہے چلنے کے لائق نہیں ہے۔ کوشش ہو رہی ہے صاف صفائی ہو، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بارش تھم کر کے اور پانی سوکھ کر کے کئی دن گزرنے کے باوجود بھی ابھی اگر حالات یہ ہیں، گھروں کا صاف صفائی کا کام جاری ہے، گھر کے نچلی زمین پہ جو لوگ تھے ان کا جتنا بھی گھر کا سامان ہو سکتا ہے وہ پورا تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ یہ ایک دو بستیوں کا جو ہے حال نہیں ہے، یہ کئی ساری بستیوں کا ہے۔ دیکھیے، یہ بھی معذور آدمی ہیں، دینے کی کوشش کی۔ بہرکیف جو آپ بتائیں گے تو بہت ساری ویڈیوز بھی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، اتنا وقت نہیں ہے اس لیے کہ آپ کے سامنے خبریں رکھنی ہیں، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ حالات ہے بستیوں کے، یہ تباہی و بربادی کے مناظر ہیں جو ابھی بھی لوگ جو ہے واپس اپنے زندگیوں کے پٹری پر آنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ کوشش کی کہ جو ہے ہم لوگ جتنا ممکن ہو سکے لوگوں تک پہنچے، باقی چیز جو یہاں کے لوگوں کے حوالے کر کے آئیں، اور لگاتار یہ کام اس وقت جاری ہے وہاں کی ٹیم کے ذریعے سے۔ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں الگ الگ بستیوں میں ہم نے جانے کی کوشش کی، لوگوں کی کیا جو ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، اور میں نے الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتا کہ لوگ کس قدر مجبور ہو چکے ہیں۔ جو آدمی آنکھوں سے دیکھتا ہے اسی کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہوا کیا ہے۔ اور سب سے بڑا کام جو اس وقت یہاں بستیوں میں ہو رہا ہے، وہ یہاں ایک انجمن دردمندان ایک ٹرسٹ ہے جو مفتی رفیق صاحب کے سرپرستی میں ہو رہا ہے۔ انہوں نے ایک بہت بڑا میلہ اس وقت، بلکہ ایک شاپنگ مال جو لوگوں کو مفت میں 10,000 روپے کے جو ہے ٹوکن کے ذریعے سے خریدار کرنے کی کوشش کریں گے، لوگوں کو پہنچانے کی کوشش ہوگی۔ میں اس کی ساری تفصیلات، اور وہاں مفتی مظفر صاحب نے بھی اس کی تفصیلات سنائی ہیں، میں انشاءاللہ اگلی جو کلپ آئے گی ہماری پرائم ٹائم کی، اس میں وہ تفصیلات بھی رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو یہ آپ کی امانتیں تھی جہاں ہم نے پہنچانے کی کوشش کی۔ مزید بھی جو یہاں کے لوگوں کو ضرورت ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کے۔ آئیے ناظرین گرامی، آگے بڑھتے ہیں، خبروں کی جانب چلتے ہیں، اور سب سے پہلے میں بات کروں گا نوشاد ملک کی۔ جی ہاں، رنجیت نگر میں دہلی کے ڈاکٹر کی کلینک پر بچی کو دوائی دلوانے آئے نوشاد ملک کو کچھ دبنگوں نے بہت بری طرح سے زد و کوب کیا تھا، جن سے جو ہے جمعیت علماء کی ٹیم نے ملاقات کی ہے۔ یہ معاملہ دراصل اسکوٹی میں ٹکر مار کر گرانے کا تھا۔ نوشاد نے اپنی اسکوٹی کلینک کے سامنے کھڑی کی تھی، راستے سے کار لے کر جا رہے علاقے کے کونسلر کے بھتیجے نے اسکوٹی کو گرا دیا، جس کو لے کر نوشاد نے سمجھانے کی کوشش کی تو اچانک نوشاد کو مارنا شروع کر دیا، اور اسی پر بس نہیں کیا بلکہ کار کھڑی کر کے کچھ اور دبنگوں کو ساتھ لے کر دوبارہ سے بے ہوش پڑے نوشاد کو اینٹ پتھروں سے زد و کوب کر دیا۔ شوہر کو چھڑانے آئی بیوی کو بھی نہیں بخشا گیا۔ تو یہی وجہ ہے کہ صدر جمعیت علماء ہند مولانا سید ارشد مدنی صاحب کی ہدایت پر مفتی عبدالرزاق جنرل سیکریٹری صدر جمعیت علماء دہلی کی قیادت میں ایک وفد نے جو ہے نوشاد ملک کے اہل خانہ، بیوی اور بھائی وغیرہ سے مل کر کے تفصیلات حاصل کی۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ہے رنجیت نگر جائے حادثے کا جو معائنہ کیا گیا اور کلینک جا کر حادثے کی چشمدید ڈاکٹر صاحب سے بھی تمام معلومات جو لی، تو اس سے کس قدر جو ہے اس وقت
دبنگئی اور دہشت گردی عام ہو رہی ہے۔ ایک تو غلطی کیا، خود سے جو ہے اسکوٹی کو مارا، جب اس پر آبجیکشن کیا گیا بلکہ دھیرے انداز میں پوچھنے کی کوشش کی گئی تو اس غلطی پر معافی مانگنے کے بجائے خود اسی نوجوان کو دبنگوں نے مل کر کے اس قدر مارا کہ بے ہوش پڑے ڈاکٹر کو بھی جو ہے پوری طرح سے ان کو جو ہے مارنے کی کوشش کی گئی اور ان پر جو ہے لاٹھی ڈنڈے برسائے گئے۔ جو شخص بے ہوش پڑا ہوا ہے، یہ ہے ان ہجڑوں کی کہانی جو اس وقت جو ہے پوری طرح سے دہلی میں دندناتے گھوم رہے ہیں۔ دہشت گرد ہیں یہ لوگ۔ آئیے ناظرین گرامی، ایک اور خبر میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، اور وہ یہ ہے کہ پنچایت انتخابات کی تاریخ طے ہوتے ہی بہار میں اس وقت تشدد پھوٹ پڑا ہے۔ سابق مکھیا کے سر پر گولیاں داغی گئی ہیں جس کی وجہ سے ان کی موقع پر ہی موت ہوئی۔ بہار میں پنچایت انتخابات کی تاریخیں طے ہو چکی۔ 20 ستمبر میں ریاست میں پنچایت انتخابات ہوں گے۔ پنچایت انتخابات کی تاریخ طے ہوتی بہار میں سیاسی رنجش کا دور شروع ہو گیا۔ جمعہ کو سمستی پور میں دن دہاڑے ایک سابق مکھیا کا گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ ملزمین نے سابق مکھیا کے سر میں 5 گولیاں داغی جس کی وجہ سے موقع پر ہی موت ہوئی۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق سمستی پور کے مصری گھراری تھانہ حلقے کے بکری بزرگ پنچایت کے سابق مکھیا ششینا جھا جو ہے اس میں ہلاک ہوئے ہیں۔ ان پر گھات لگا کر کے ملزمین نے گولی کو تابڑتوڑ فائرنگ کی تھی۔ تقریباً 5 گولیاں ان کے سر میں داغی گئی تھی جس کی وجہ سے ششینا جھا کی موت ہوئی ہے۔ تو ناظرین گرامی، یہ بہار ہے اور یہاں پر پنچایت کے انتخابات سے پہلے جو تشدد پھوٹ پڑا ہے اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح کی سیاسی دشمنی یہاں چلتی ہے۔ ویسے ناظرین گرامی، آئیے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے ایک اور بیان جاری کر دیا ہے جس کو متنازع قرار دیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ بھارت میں ہر کوئی بھگوان رام کی اولاد ہے۔ وزیر اعلیٰ نے یہ بھی کہا کہ جو یہ نہیں مانتا ان کا DNA ہی مشکوک ہے۔ سی ایم آدتیہ ناتھ نے اپنے 2 روزہ دورے کے دوران گورکھپور میں یہ تبصرہ کیا ہے اور جب سے تبصرہ کیا ہے تب سے جو ہے تنقید کے زد میں آ گئے ہیں۔ ایودھیا میں رام لیلا کے دوران انڈونیشیا کے مسلم فنکاروں کے ساتھ اپنی بات چیت کو یاد کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ فنکاروں کے نام سنسکرت زبان سے تھے۔ اس کے پیچھے کی وجہ بتاتے ہوئے آدتیہ ناتھ نے کہا کہ وہ اسلام کو مانتے اور پیروی کرتے ہیں لیکن بھگوان رام ان کے آباء و اجداد ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے یہ بھی کہا کہ جب غیر ملکی مسلمان فنکار خود کو بھگوان رام کی اولاد کہنے میں فخر محسوس کرتے ہیں تو پھر ہندوستان میں لوگ اس حقیقت کو ماننے سے کیوں انکار کرتے ہیں؟ سی ایم نے کہا ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ رام ہمارے آباء و اجداد تھے۔ اگر انڈونیشیا اس پر فخر کر سکتا ہے تو ہمیں کیا روک رہا ہے؟ بہرکیف ناظرین گرامی، مسلمانوں کو نشانے پر لے کر کے جو ہے وہ اس طرح کی بیان بازی کر رہے تھے اور یہ اس طرح کی بیان بازی کرنے میں جو ہے وہ لوگ جانتے ہیں۔ اب انڈونیشیا کے لوگوں کو کیا پتا کہ رام کیا ہے اور یہاں کی سیاست کیا ہے اور رام کو لے کر کے کس طرح سے جو ہے ان کے نعرے لگا کر کے مسلمانوں کی جانیں لی جا رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، یوپی میں اب آر پار کی لڑائی ہوگی، یہ بیان جاری کیا ہے ٹکیت نے۔ جی ہاں، اتر پردیش میں اسمبلی الیکشن سے قبل وزیر اعظم نریندر مودی اور ریاست کے وزیر اعلیٰ آدتیہ ناتھ ووٹروں کو لبانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ پردھان منتری غریب کلیان یوجنا کو لے کر بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی یوپی الیکشن سے پہلے اپنی شبیہ بہتر کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ اس تعلق سے بھارتیہ کسان یونین کے لیڈر راکیش ٹکیت نے ایک ٹویٹ کیا جس میں پردھان منتری غریب کلیان یوجنا کو طنز کا نشانہ بنایا گیا۔ راکیش ٹکیت نے اناج سے بھری بوری پردھان منتری غریب کلیان یوجنا کا اشتہار کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا، مودی یوگی کا تو بس تھیلا ہے، اس کے اندر اناج تو کسان نے بھرا ہوا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، کسانوں کو لے کر کے اس وقت جو یوگی کی حکومت اور یہاں کی مرکزی حکومت جو سخت رویہ اختیار کر رہی ہے اس کے سامنے ٹکیت اور پورے کسان برادری بھی جو ہے اس وقت بہت مضبوط ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور تبصرہ کرنے والے اور تنقید کرنے والے سیاسی سطح پر پوری طرح سے صاف اندیشے اور خدشات ظاہر کر رہے ہیں کہ اس کا اثر براہ راست یوپی کے انتخابات پر ہوگا اور اس کا نقصان جو ہے وہ بی جے پی کو ہوگا، یہ بیان کرنے والے بیان کر رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اب اسرائیل اور ایران کے درمیان میں لگاتار اب حملوں کو لے کر کے جو ہے بیان بازیاں جاری ہیں، یہاں تک کہ اسرائیل نے یہ تک بیان جاری کر دیا ہے ابھی حال ہی میں کہ بلکہ آج ہی کا تازہ بیان ہے کہ اسرائیل ایران پر حملے کے لیے تیار ہے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے ایران کو خبردار کر دیا ہے۔ اسرائیل نے عمان کے ساحل میں تیل لے جانے والے بحری جہاز پر حملے کے بعد ایران پر حملے کی دھمکی دی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیل وزیر دفاع بینی گینٹس نے ایران کو خبردار کیا کہ اسرائیلی ایران پر حملے کے لیے تیار ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع کی جانب سے بیان عمان کے ساحل میں اسرائیلی آئل ٹینکر پر ہونے والے ڈرون حملے کے بعد سامنے آیا جس کے نتیجے میں ایک برطانوی اور ایک رومانیہ کا شہری ہلاک ہوا تھا۔ امریکہ اور برطانیہ پہلی اس حملے کا الزام ایران پر عائد کر چکے ہیں ناظرین، تاہم ایران کی جانب سے اس کی سختی سے تردید بھی کی گئی ہے۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق انٹرویو میں اسرائیلی وزیر دفاع سے سوال کیا گیا کہ آئل ٹینکر پر حملے کے بعد کیا اسرائیل ایران پر حملے کے لیے تیار ہے؟ اس پر اسرائیلی وزیر دفاع نے ہاں میں جواب دیا تھا۔ ناظرین گرامی، ابھی حال ہی میں بلکہ ہم نے کل ڈیلی ویڈیو نیوز میں بھی یہ خبر آپ لوگوں کے سامنے پیش کی تھی کہ کس طرح سے جو ہے لبنان میں حزب اللہ پر اسرائیل نے حملہ کیا، تو اس کے جواب میں جو ہے ایران کی جانب سے بھی جو 2 میزائل اسرائیل پر داغے جانے کے دعوے کیے گئے، جس سے بہت بڑا نقصان اسرائیل کو ہونے کی بات کہی گئی ہے، جبکہ اس کی تردید کرتے ہوئے اسرائیلی اخبار یا اسرائیلی وہاں کی حکومت کہنا تھا کہ وہ جو ہے گولان کے پہاڑیوں کے قریب ایک بستی میں داغے گئے ہیں، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوا اور آفیشیل ریکارڈ بھی نہیں آیا۔ تو ان دونوں خبروں کے ماتحت میں پوری طرح سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت جو ہے ایران اور اسرائیل دونوں پوری طرح سے آمنے سامنے آ چکے ہیں، اور وزیر دفاع کی اس بیان کے بعد ایران کا کیا جواب آتا ہے، اس کا انتظار لوگ کر رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، ممبئی میں 3 ریلوے اسٹیشنوں اور امیتابھ بچن کے بنگلے کو بم سے اڑانے کی دھمکی ملی ہے، جس کے بعد سے پولیس پوری طرح سے چوکس ہو گئی ہے۔ پولیس کے ممبئی کے 3 بڑے ریلوے اسٹیشن اور صدی کے عظیم فنکار مانے جانے والے فلمی دنیا کے امیتابھ بچن کے بنگلے کو بم سے اڑانے کی دھمکی بھرے کال موصول ہوئے، لہذا پولیس نے ان سبھی مقامات پر سیکورٹی انتظامات کو مزید بڑھا دیا۔ حالانکہ تلاشی مہم کے دوران اب تک کچھ بھی مشتبہ نہیں ملا ہے۔ فی الحال پورے معاملے کی جانچ مسلسل کی جا رہی ہے۔ نیوز ایجنسی پی ٹی آئی سے بات چیت کرتے ہوئے ایک پولیس افسر نے کہا کہ ممبئی پولیس کے اہم کنٹرول روم کو جمعہ کی شب یہ فون آیا تھا۔ اسے فون کرنے والے نے کہا تھا کہ بم چھترپتی شیواجی مہاراج ٹرمینلز، بھائی کھلا اور دادر ریلوے اسٹیشن اور اداکار امیتابھ بچن کے جوہو واقع بنگلے پر رکھے گئے ہیں۔ افسر نے یہ بھی کہا کہ کال ملنے کے بعد سرکاری ریلوے، پولیس، ریلوے پروٹیکشن فورس اور بم ڈیٹیکشن اینڈ ڈسپوزل اسکواڈ اور ڈاگ اسکواڈ اور مقامی پولیس اہلکار ان مقامات پر پہنچے، تلاشی مہم چلائی، لیکن ابھی تک کچھ نہیں ملا، لیکن اس کے باوجود کوشش کر رہے ہیں کہ پوری طرح سے سیکورٹی کو چوکس کیا جائے۔ ناظرین گرامی، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایم پی میں 3 دنوں کے اندر کروڑوں کی لاگت والے 6 پل سیلاب کی نظر ہو چکے ہیں۔ اب شیوراج حکومت پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ پلوں کے گیٹ کھولنے سے سندھ اور سیپ ندی نے بھاری تباہی مچائی۔ عالم یہ ہے کہ 3 دنوں میں 6 پل بہہ چکے ہیں، جن میں سے 4 کو گزشتہ 10 سے 11 سال پہلے تعمیر کیا گیا۔ این ڈی ٹی وی کی ایک رپورٹ کے مطابق ریاستی حکومت نے اس معاملے میں اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ وہیں سابق وزیر اعلیٰ اور کانگریس لیڈر کمل ناتھ نے اس معاملے میں اعلیٰ سطحی جانچ کے علاوہ جواب دہی بھی طے کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ مدھیہ پردیش میں اب تک جو پل بہے ہیں وہ اس طرح کے ہیں: 5.9 کروڑ کی لاگت والا رتن گڑھ، بسائی کا پل 10 کروڑ کی لاگت والا اندر گڑھ اور پچھور کا پل، دتیا سیوڑا اور گردپور مانپور کا پل، اس طرح سے بہت الگ الگ جو کروڑوں روپے کی ہے، صرف ایک ڈیم کے پانی چھوڑنے کی وجہ سے جو ہے یہ پل بہہ چکے ہیں، جس میں کروڑوں کا نقصان ہوا ہے۔ یہاں کی بی جے پی حکومت اس کا کیا جواب دے گی، اس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، ترکی اور رشیا کے بعد اب یونان سے خبر آ رہی ہے کہ یہاں پہ شدید آتش زدگی سے صورتحال بڑی سنگین بنی ہوئی ہے۔ اب تک 1 کی موت اور 40 افراد کے جھلسے جانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ جہاں یونان کے ایتھنس میں جنگلوں میں لگی ہولناک آگ کو بجھانے میں مدد کر ایک شخص کی موت ہوئی، جبکہ 40 سے زائد جھلس گئے۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ آگ بجھانے کے دوران بجلی کے کھمبے سے گرنے کے بعد اس 38 سال شخص کے سر میں چوٹ آئی۔ اسے اسپتال میں داخل کیا گیا تھا، جہاں علاج کے دوران اس کی موت ہوئی۔ وزیر صحت واسیلیس کیکلاس نے گزشتہ روز یہ بھی بتایا کہ اٹیکا پپلویونس اور اویا میں نامی علاقے کے نام ہیں، یہاں آگ لگنے سے جھلسنے سے کم از کم 44 افراد کو مختلف اسپتالوں میں داخل کرایا گیا۔ ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ ملک کے مختلف حصوں میں 56 مقامات پر شدید آگ لگی ہوئی ہے اور صورتحال انتہائی خطرناک بنی ہوئی ہے۔ تو ناظرین گرامی، ملک میں جمعہ کے روز چوتھے دن بھی آگ جاری تھی، جس کی وجہ سے شمال ایتھنس میں صوبہ ایلیس کے جزیرے ایویا اور پپلو یونس کے معنی میں سینکڑوں لوگوں کو اپنے گھر خالی کرنے پر مجبور کیا گیا ہے۔ تو ناظرین گرامی، ترکی میں جو آگ لگی اور تباہی مچی وہ آپ جانتے ہیں۔ اس کے بعد رشیا کا خبر آ رہی تھی کہ وہاں کے جنگلات میں آگ لگی ہے، اب خبر یونان سے آ رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یونان اور ترکی تو آپس میں ملے ہوئے سرحدی علاقے ہیں۔ بہرکیف ناظرین، مجھے یہاں پر اجازت ہے، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے۔ کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات
عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،